کہ کیا اسلام نے غلامی کو مٹایا ہے یا اسلام نے لوگوں کو غلام بنایا ہے؟ اور پھر ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث، قرآن کریم کی ایک بھی آیت دلالت نہیں کرتا کسی بندے کو غلام بناؤ، بلکہ حضرت عمر نے والی مصر کو یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو غلام کیوں بناتے ہو جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ 2 دسمبر کے اس انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے ہے جس کو دنیا غلامی سے آزادی کا دن یا ایبولیشن آف سلیوری کے نام سے اس کو یاد کرتی ہے۔ 1949 کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ آج کے بعد کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ ہمارا وہ پڑھا لکھا طبقہ جس کا تعلق دین کے ساتھ کم اور دنیا کے ساتھ زیادہ ہے، وہ اس کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ اگر اسلام غلامی کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اگر اسلام لوگوں کی برابری چاہتا ہے تو یہ ریزولوشن پاس 1949 کے اندر کیوں ہوئی، اور اس سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا تھا؟ کہ کیا اسلام نے غلامی کو مٹایا ہے یا اسلام نے لوگوں کو غلام بنایا ہے؟ ہم 1400 سال پہلے مدینہ منورہ کی تاریخ میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی قومیں تھیں، جتنے بھی ادیان تھے، سب کے اندر غلامی کا تصور موجود تھا۔ اور غلامی کن چیزوں پہ ہوتی تھی؟ کسی نے چوری کر لی، کسی نے کسی کو چماٹ مار دی، اور اس بات پر لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اور دوسری وہ اقوام، وہ قومیں جو کمزور تھی، ان کمزور لوگوں کو بارے میں تصور تھا کہ ان کو قوت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلام بنایا ہے۔ اسلام نے آ کر کیا کیا؟ اسلام کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو برابر کیا جائے، جس کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ لوگوں کسی عربی کو عجمی پر کوئی مقام حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اگر مقام اور مرتبہ ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر ایسے قوانین بنائے، ایسی تعلیمات دی، اللہ کی طرف سے ایسی وحی آئی جس کے ذریعے لوگوں کو غلامی سے آزاد کروایا گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف بتائے کہ تم زکوٰۃ کو کہاں کہاں خرچ کرو، 9 مصارف بتائے۔ وہاں پر ایک یہ بھی فرمایا وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنی زکاتیں خرچ کرو۔ اور سورہ بلد آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر آگے چل کے 11 اور 12 کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا غلام کو آزاد کرنا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ سب سے جو خطرناک گھاٹی ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیا گھاٹی ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کو آزاد کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے بعد تم نے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں ان غلاموں کے ساتھ بھی تم لوگوں نے اچھائی کا ثبوت دینا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کے فدیے بتائے۔ کفارۃ الیمین، قسم کا کفارہ۔ ایک انسان قسم اٹھا لیتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ فرمایا کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑا پہناؤ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، ایک غلام کو آزاد کر دو۔ غلاموں کو اسلام آزاد کروا رہا ہے۔
یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 ہے، 79۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نساء کے اندر کیا فرمایا کہ ایک انسان اگر کسی بندے کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، قتل خطا کر دیتا ہے، مار دیتا ہے اس کو، اب اس کا بدلہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن بندہ جو کسی کے پاس غلام ہو اس کو آزاد کر دو۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم، کہ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں بول دیں۔ ایک طریقہ طلاق دینے کا طریقہ تھا، طلاق نہیں تھی، ایک قسم کی برات تھی۔ اب کفارہ کیا ہوگا اس کا؟ میں کہا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اللہ کا فرمایا کہ پھر اگر قرآن میں آیا، جبریل آ گیا اور بتایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں، اپنی بیوی کو ماں بول دے تو وہ ماں نہیں بنتی، لیکن یہ جرم تم نے کیا ہے، اس جرم کا کفارہ ایک یہ بھی ہے کہ تم ایک بندے کو آزاد کر دو جو غلامی کے اندر۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ مومن تو ہیں ہی وہ جو مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، جس کے اندر غلام آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کر ان پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم یہ کھانا تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اس پر ہمیں نہ بدلہ چاہیے اور نہ تمہاری شکر گزاری چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم نے سارے طریقے، ایک بندہ چوری کرتا ہے، ایک بندہ زنا کرتا ہے، ایک بندہ کسی کو چماٹ مارتا ہے، آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے۔ غلام بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا دین کے اندر، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آتا ہے، ہر کافر نہیں، کافر ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا غلام ہے ہمارے؟ نہیں، وہ کافر ذمی ہے۔ دوسرا وہ کافر جو ویزا لے کر ہمارے ملک میں آتا ہے وہ مستأمن ہے، ہم اس کو امن دیں گے، لیکن وہ کافر جو محارب ہے، حربی ہے، جو کیا ہوا ہے کہ اسلحہ لے کر کے ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اب اس کے بارے میں اسلام نے ہمیں 4 چیزیں بتائی، ان چاروں چیزوں کا اختیار حاکم وقت کے پاس، امام کے پاس۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو کیا کر دے؟ قتل کر دے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کو کیا بنا دے؟ قیدی بنا دے۔ اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر جس کا ذکر سورہ محمد کے اندر ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، کہ جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں تو تم کیا کرو؟ یا تو احسان کر دو، چھوڑ دو ان کو، غلاموں کو، یعنی یہاں بھی اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ احسان کر دو ان کے اوپر جو لڑنے آئے ہیں تمہارے اوپر، اگر احسان نہیں کرتے فداءً، ان سے فدیہ لے لو، پیسے لے لو، کوئی چیز لے لو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کفار سے کیا کہا تھا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تم آزاد ہو۔ یہی آیت تھی کہ آپ دیکھیں کہ 2 سال پہلے ایک انڈیا سے بندہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے پاکستان کے اندر، ابھی نندن کے نام سے، اس کو پکڑا جاتا ہے اور فوج نے کیا کیا؟ اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے کہ ہمارے حالات انڈیا سے صحیح رہیں، اس بندے کو آزاد کر دیا۔ صرف یہ صورت رہ گئی کہ جو آپ سے لڑنے آتا ہے اس کو غلام بنا سکتے ہو، باقی آپ کسی بھی چیز میں نہیں بنا سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکامات جاری فرمائے کہ لوگوں کے لیے غلام کسی کو بنانا مشکل ہو گیا۔ آپ اٹھائیں صحیح بخاری کتاب العلم، حدیث نمبر 97، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لہم اجران، ان کے لیے ڈبل اجر۔ پہلا کون سا؟ رجل ادى حق اللہ وحق موالی، پہلا بندہ وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ وآمن بنبیہ، اور پہلے اپنے پیغمبر پر بھی اس کا ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا۔ رجل، ایک وہ بندہ، کانت عنده امۃ، جس کے پاس کوئی عورت بطور غلام ہے، لونڈی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فعلمها، اس کو تعلیم دلاتا ہے، فاحسن تعلیمها، اچھی تعلیم دلاتا ہے اس کو، وادبها، اس کو ادب سکھاتا ہے، فاحسن تأدیبها، اور اس کو مؤدب بناتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ثم اعتقها، پھر اس عورت کو آزاد کر دیتا ہے، ثم تزوجها، اور پھر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے ڈبل اجر ہے، یعنی جن کے لیے 3 کے لیے ڈبل اجر ہے، اس سے 2 غلاموں کی بات ہو رہی ہے کہ 2 وہ ہیں
ان کا تعلق غلاموں کے ساتھ ہے۔ بلکہ اس سے بڑی روایت جو صحیح بخاری کے اندر یہ بھی ہے، کتاب البیوع کے اندر حدیث نمبر 2227 نمبر، اور پھر صحیح مسلم کی وہ روایت، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ من اعتق رقبۃ، جس انسان نے کسی غلام کو آزاد کر دیا، اعتق اللہ بکل عضو من اعضائہ من النار، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر جسم کے عضوے کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے عضوے کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ آگے بتا کیا فرمایا، حتی فرجہ بفرجہ، حتیٰ کہ اس غلام کی شرمگاہ کے عوض اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو نجات دے دیتے ہیں۔ یہ کس کی فضیلت ہو رہی ہے؟ ایک انسان جو کیا کر رہا ہے، غلام کو آزاد کر رہا ہے۔ اور جناب عمر سے موقوفاً یہ روایت مسند حاکم کے اندر موجود ہے کہ 3 قسم کے کام ایسے ہیں کہ اگر مذاق میں بھی کہہ دیا تو بھی ہو جائیں گے، مذاق میں بھی، النکاح والطلاق والعتاق، کسی سے نکاح کرنا اور طلاق، اپنی بیوی کو مذاق میں کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں، آپ مذاق کر رہا تھا، مذاق میں طلاق ہو جائے گی۔ مذاق سے بھی کوئی کہے گا نا اپنے غلام کو آزاد ہو، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور ابن عمر کی مشہور روایت سنن نبی داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ من ضرب غلاما او لقمہ، جس انسان نے اپنے غلام کو مارا یا تھپڑ لگائے اس کو، فکفارتہ ان یعتقہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو کیا کر دے، آزاد کر دے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ غلام ہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، اطعموہم مما تأکلون، جو تم خود کھاتے ہو ان کو ساتھ کھلاؤ، البسوہم من لبوسکم، جو کپڑا خود پہنتے ہو غلاموں کو پہناؤ، ولا تضربوہم، ان کو مارو نہیں، ان پر ظلم نہ کرو۔ یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں غلام کے بارے میں۔ کئی حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میں نے اتفاق کرتا ہوں اسی کے اوپر۔ اور پھر ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث، قرآن کریم کی ایک بھی آیت، صحابہ کرام کا ایک بھی قول اس بات پر دلالت نہیں کرتا کسی بندے کو غلام بناؤ۔ لوگوں نے غلام بنایا، اسلام نے غلام بنایا، کہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں کو غلام بناؤ؟ بلکہ حضرت عمر نے والی مصر کو یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو غلام کیوں بناتے ہو، وقد ولدتہم امہم احرارا، جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ اور پھر خود ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ قسطنطنیہ کے جو بھی بادشاہ تھے سارے کے سارے لونڈیوں کی اولاد تھی، سارے کے سارے، یعنی مسلمانوں کے ہاں یہ عار نہیں تھا کہ ایک بندہ غلام ہے یا یہ لونڈی کا بچہ ہے تو یہ کیا بنے گا، بادشاہ نہیں بنے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں جو بھی تمہارے پر حکمران بنے اس کی اطاعت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت، وَإِنْ أَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، کہ اگر ایسا وقت آئے کہ تمہارے اوپر میری امت کا ایک کالا حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے، پھر بھی تم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ غلام تھا، یہ کالا ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ یہ تعلیم کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر دے رہے ہیں۔ عطا بن ابی رباح مکہ کے مفتی تھے، کون تھے؟ غلام تھے۔ طاؤس بن کیسان مفتی تھے، کون تھے؟ غلام تھے، ان کو بعد میں آزاد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابن ابزہ کون تھے؟ جناب عمر کے دور کے اندر مکہ کے اندر جس کو والی بنایا گیا تھا، وہ غلام کردہ آزاد تھا، صفت یہ تھی انہ لقارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ کتاب اللہ کا قاری تھا، عالم تھا، اس کو مکے کا والی بنا دیا گیا۔ تو اسلام نے تفریق کو ختم کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام کی یہ جو باتیں ہیں نا، قرآن کریم کی باتیں، حدیث کی باتیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں، کہ آپ امریکہ کی طرف سے، یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے آپ 1949 کے اندر یہ تو کہہ دو کہ آج کے بعد کوئی غلام نہیں بنے گا، لیکن آپ کا قول یہ کہہ رہا ہو کہ کوئی غلام نہیں بنے گا، آپ کا فعل شام کے اندر ہزاروں بچوں کو یتیم بنا دے۔ کس بات پر؟ کہ مسلمان ہیں وہ۔ ہزاروں عورتوں کو بیوہ بنا دے کہ امریکہ کی عبادت نہیں کرتے، غلامی نہیں کرتے۔ آپ 20 سال کا عرصہ افغانستان کے اندر بمباری کرو، لوگوں کو کیا انسانیت تو کیا جانور کو بھی کوئی انسان اس طرح نہ مارے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان کے،
اور ریزولوشن پاس کر لو، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہم نے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو جیل کے اندر رکھو کہ وہ آپ کی غلامی کو نہیں مانتی، اسلام کی بات کرتی ہے، اور آپ یہ کہو کہ ہم وومن رائٹس کے کیا ہیں؟ چیمپئن ہیں، ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ بچوں کے حقوق کی عالمی تنظیم جس کا ایک اہم ذمہ دار آپ کے صوبہ سندھ کا ہے، جس کا نام جامی چانڈیو ہے، وہ کیا ہے؟ چلڈرن رائٹس کا چیمپئن ہے پاکستان میں۔ بڑے بڑے اداروں میں جاتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ یار پاکستان میں بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے حقوق ہونے چاہیے۔ اور ابھی 13 یا 14 مہینے ہوئے ہیں، اس نے اپنے بنگلے کے اندر اپنی بیوی کی خدمت کے لیے اس بچے کو رکھا تھا جس کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ بچہ کھانا پکائے گا، صفائی کرے گا، خدمت کرے گا، اور خود پاکستان میں لیکچر دیتا گھوم رہا ہے کہ بھائی بچوں کے حقوق کی بات کرو۔ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اسی چیمپئن کے بیٹے نے اپنے باپ کے جیب سے 20,000 چوری کی، نکالے، اور اس بندے نے اسی بیچارے یتیم بچے کو، ننگر پارکر کا بچہ تھا، کہ تو نے چوری کی ہے میری۔ اس نے کہا آپ کے بیٹے نے کی ہے۔ کہا نہیں، آپ نے چوری کی ہے۔ اس کو مارا، مار کر کے پھر تھانے میں جاتا ہے، FIR کٹواتا ہے اس کے اوپر، ثبوت ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ایسے نہیں کیا کہ زبان سے کچھ کہہ دیں اور عملی طور پر وہی کریں جو امریکہ کر رہا ہے۔ زبان سے ہر سال آپ 2 دسمبر کو کہہ دیں کہ آج سے غلامی ختم ہو گئی، اور نائجیریا کے ہزاروں بچوں کو، بیویوں کو آپ غلام بنا دو، اور آپ پر اسٹیٹس لگائیں کہ آج مسلمانوں نے غلام بنایا تھا، ہم نے آزاد کر دیا۔ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایسے نہیں کیا۔ آپ نے جو ہدایات دی، احکامات دیے، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ عمل کیسے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور دیگر کئی لوگوں نے سلمان فارسی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے اسلام مسلمان ہونے کے قصے کے اندر، کہ مسلمان جب ہوئے تھے، جب مسلمان ہوئے تو ایک بندے کے پاس غلام تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جو لوگوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے آئے تھے، آپ نے فرمایا سلمان جاؤ اور اپنے آپ کو آزاد کروا کے آؤ۔ وہ گئے۔ اس بندے نے کہا میں آزاد تو کر دوں گا آپ کو، لیکن میری شرط ہے کہ آپ میری زمین کے اندر کھجور کے 100 پودے لگاؤ، اور جب 100 پودے لگا لو، وہ تیار ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 40 اوقیہ، ایک نواد کے برابر سونا لے کر کے آنا ہے میرے پاس، پھر میں چھوڑ دوں گا آپ کو، ویسے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ اپنے ساتھی کی مدد کرو، اس کو آزاد کرواؤ۔ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر غلامی کے لیے آتے نا، غلام بنانے کے لیے، کبھی ان کو آزاد نہ کرتے۔ صحابہ کرام نے پودے جمع کیے، پودے لگا دیے گئے۔ اور یہاں یہ بات بھی کر دوں کہ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندو مت، اس کا ایک بھی کتاب، کوئی ایک بھی حوالہ، آج جو لوگ چڑھ لگاتے ہیں نا، ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ ایک بھی حوالہ دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے غلاموں کے حقوق کی بات کی ہو۔ ایک حوالہ لے آؤ، مقدس کتابوں کا حوالہ لے کر کے آ جاؤ کہ ایک نے بھی بات کی ہو کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ ایک نے بھی کی ہو، کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کروا رہے ہیں۔ سلمان فارسی گئے، وہ سارے پودے لگوائے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ سلمان، جو پانی جس ڈور سے آپ دیتے ہو نا، وہ ڈور میرے پاس لے آؤ۔ لے آئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے برکت کی دعا کی، لعاب ڈالا، وہ جیسے ہی سارا پانی ڈالا وہ پودے تیار ہو گئے۔ لیکن اب ایک اور شرط رہ گئی کہ صحابی آزاد کیسے ہو؟ وہ شرط یہ تھی کہ 40 اوقیہ سونا لے کر کے آ جاؤ میرے پاس۔ اصل نے کہا کہ سلمان انتظار کرو، اللہ کو راہ نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ جنگ ہوئی، جنگ کے اندر جو مال غنیمت اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اس میں سے ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونا آ گیا۔ آپ کو یاد تھا، آپ نے فوری سلمان کو بلایا، آپ نے کہا یہ جاؤ، لے کر کے جاؤ، اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر سے نکال کے آؤ۔ اگر غلامی اسلام کو دلاتا نا تو غلام اللہ کے پیغمبر کے پاس نہیں آتے۔ ابو ہریرہ آ رہے ہیں، بلال آ رہے ہیں، کتنے لوگ آئے تھے جو کہ غلام تھے پہلے، اور اپنے آپ کو آزاد کروا کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے۔
صحیح بخاری کے اندر وہ عورت جس کا قصہ آپ نے نہیں پڑھا، کالے رنگ کی عورت جو مسجد نبوی کے اندر سویا کرتی، وہاں جھاڑو دیتی، سیدہ عائشہ کے پاس جاتی، یوم الوشاء من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، کہ وہ ہار والا دن کتنا اچھا دن تھا جس نے مجھے غلامی کے توقع سے نجات دلائی تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی وما الوشاء، یہ ہار کیا تھا؟ فرماتی میں غلام تھی، خادمہ تھی، لونڈی تھی، میں خدمت کرتی تھی، بچی کو نہلا رہی تھی، ایک چیل آئی، ہار لے کر چلی گئی، سونے کا ہار تھا، میرے اوپر الزام آ گیا کہ تو نے چوری کیا ہے، حتیٰ کہ میرے کپڑے اتروائے گئے، میری شرمگاہ کو چیک کیا گیا کہ شرمگاہ میں تو نہیں چھپایا۔ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کھولنے والے ہی تھے کہ اوپر سے اللہ کے حکم سے وہ چیل آ گئی، اس نے ہار کو گرا دیا، بڑے شرمندہ ہوئے اور مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ معافی میری یہ ہوگی مجھے آزاد کر دو اور محمد کے پاس پہنچا دو۔ اس نے سنا تھا کہ غلامی سے آزادی اگر اس دنیا کے اندر کہیں ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ اور آج آپ کہتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہے وہ لوگوں کو غلام بنایا تھا، عورتوں کو غلام بنایا تھا۔ اگر غلامی ہوتی تو وہ عورت کبھی مدینہ کے اندر نہیں آتی۔ جب فوت ہوتی ہے نا وہی غلام جس کو آزاد کیا گیا، آپ تو وہ ہیں کہ ہر بنگلے کے اندر وہاں ماسی کام کرتی ہو، بچہ کام کرتا ہو، اس سے آپ کا تعلق الگ ہو، آپ کے ہر ڈرامے کے اندر، ہر فلم کے اندر خدمت گزار ماسی دکھائی جائے اور آپ کہو کہ اللہ کے پیغمبر نے غلام بنایا تھا لوگوں کو۔ وہ عورت فوت ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ فوت ہو گئی ہے؟ دلونی علی قبرہا، مجھے قبر دکھاؤ اس کی، میں محمد اس آزاد کردہ غلام عورت کے اوپر جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کی باتیں خیالی نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی بیوی سیدہ عائشہ، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر روزے رکھ رہے ہیں، دن کو رات کو کھجوریں کھائی جا رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ اپنے زیورات میں سے، اپنے مال میں سے ایک عورت کے بارے میں سنا جس کا نام بریرہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 6 سے زیادہ بار یہ روایت آئی ہے۔ سیدہ عائشہ نے اس عورت کو بلایا اور کہا اپنے غلام، اپنے آقا کو بولو آپ کو آزاد کر دے۔ اس نے کہا سیدہ عائشہ میں تو غلام ہوں، اتنے پیسے میرے اوپر ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا میں پیسے دوں گی، تو غلام ہے آزاد ہو کے آ جا۔ آزاد کروا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نواب صدیق سرکار رحمہ اللہ نے تفسیر سے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 غلاموں کو آزاد کیا اپنی زندگی کے اندر، 63 غلاموں کو اپنے مال سے، اور سیدہ عائشہ نے 69 غلاموں کو، 69 غلاموں کو آزاد کیا اپنے پیسے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ اللہ کے پیغمبر چچا عباس نے، حاکم کے اندر بھی یہ روایت ہے، 70 لوگوں کو اپنے پیسوں سے غلام کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف ہیں جنہوں نے 30,000 غلاموں کو اپنے پیسوں سے خرید کر کے آزاد کیا تھا۔ 30,000۔ دکھاؤ کوئی انگریز، دکھاؤ کوئی یہودی، دکھاؤ کوئی عیسائی، دکھاؤ کوئی ہندو پوری تاریخ کے اندر جس نے 30,000 لوگوں کو اپنے حلال مال سے آزاد کروایا ہو۔ اسلم کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میرا روزہ تھا رمضان کا مہینہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، میں کیا کروں، میرے لیے کیا احکامات ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو غلاموں کی یاد تھی۔ آپ کہتے ہو کہ غلام بنانے کے لیے آئے تھے، آپ کو غلام یاد ہے۔ آپ نے فرمایا هل تستطيع ان تعتق رقبہ، میرے صحابی آپ نے جرم کر دیا لیکن کیا آپ کے پاس طاقت ہے کہ ایک غلام کو آزاد کروا دو، غلام کو آزاد کروا دو؟ یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 2 مہینے روزے رکھو گے مسلسل؟ کہا نہیں یہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو، آپ کے پاس ٹوکری آ گئی ہے کھجوروں کی، آپ نے کہا یہ لے جاؤ لوگ میں بانٹ دو جو مسکین ہوں۔ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر بھی تو مسکین ہوگا اس محلے کے اندر۔ آپ نے کہا آپ مسکرائے، آپ نے کہا جاؤ خود ہی جا کر دکھاؤ۔ تو اس تعلق سے آپ فتح العلام پڑھیں، بلوغ المرام کی شرح ہے جس کے اندر کتاب العتق کے اندر لکھا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ صرف مسلمانوں نے اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے اندر 39,322 غلاموں کو آزاد کروایا تھا۔ 39,000 کوئی کم تعداد ہے؟
تو مسلمانوں کو آزاد، مسلمانوں نے غلام نہیں بنایا، بلکہ کیا کیا؟ مسلمانوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا کہ سیدنا عثمان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، اور سیدنا عثمان کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے فلاں جگہ پر 20 جو لوگ ہیں میری طرف سے ان کو آزاد کر دو۔ 20 لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ اور اس سے بڑی بات مسند احمد کھولیں، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب فوت ہو رہے تھے آپ کی زبان پر 2 باتیں تھیں۔ آپ نے پہلی بار فرمایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، تم نماز کی حفاظت کرنا۔ دوسرے نمبر پر واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام تمہارے پاس ہوں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا خیال کرتے رہنا۔ اور یہی تصور تھا کہ جب 1949 کے اندر یہ ریزولوشن پاس ہوتا ہے، اس کے بعد عرب ممالک کے اندر ایک عورت بنت لیڈی کے نام سے ایک عورت انگریز آتی ہے اور انٹرویو لیتی ہے لوگوں کے، اور پھر واپسی جا کر کے اپنا تاثرات پیش کرتی ہے۔ جب نجد کے اندر ایک بندے سے سوال کیا اس نے کہ آپ کے ہاں عربوں کے ہاں غلام کا تصور تھا، اس بندے نے اس کو رپلائی میں ایک سوال کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم غلامی کی بات کرتے ہو، آپ تاریخ کے اندر مسلمانوں کے پاس کوئی ایک بھی غلام دکھا دو، ایک بھی غلام دکھا دو جس پر ہم نے ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو اور اس کو آزاد نہ کیا ہو، ایک بھی دکھاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے تاریخ کے اندر مسلمانوں کے پاس کوئی ایک بھی غلام نہیں ملا اس پر مسلمانوں نے ظلم کیا ہو۔ کتنے ممالک ہیں جو امریکہ کی نہیں مانیں گے، اسی دن حملہ ہوگا اس کے اوپر۔ اگر آپ لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہو لوگوں کو چھوڑ دو، آپ لوگوں کو مقروض نہ بناؤ، ہر کسی کو جو کاروبار کرے خرید و فروخت کرے اس کی آزادی دے دو۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا ہیں، ہم لوگوں کو آزادی دلوائیں گے، جو لوگ ہمارے پاس غلام ہیں ہم نے چھوڑ دیا ان کو۔ تو یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 1949 سے پہلے امریکہ کے اندر غلامی عام تھی، ورنہ یہ قرارداد منظور کیوں ہوتی؟ صرف 1 لاکھ لوگوں کو اس ریزولوشن کے بعد امریکہ کے جیلوں سے، امریکہ کے لوگوں سے نجات ملی تھی غلامی سے۔ یعنی امریکہ کے اندر غلامی کا تصور اسلام سے بھی پہلے کا تھا، یورپی ممالک کے اندر۔ تو لہذا 2 دسمبر کیا ہم مسلمانوں کے ہاں ساری کی ساری زندگی ہمارے پاس کوئی خاص دن نہیں ہے۔ فادر ڈے، مدر ڈے، وومن ڈے اور تمہارے پاس جو ڈیز ہیں یہ سارے کے سارے تمہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں کہ ایک دن ان کی بات کر دو اور اس کے بعد کیا کرو، پورا سال ان لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہو، زیادتی کرتے رہو۔ وہ بلال حبشی غلام ہیں لیکن ان کی چلنے کی آواز جنت میں دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمانوں کے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، یہ تصور جو آپ کے پاس ہے وہ غلط ہے۔ کسی بھی بندے کو اسلام نے، مسلمانوں نے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے غلام نہیں بنایا ہے۔ باقی اگر آپ غلامی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی جرم کرے اس کو پکڑا نہ جائے، قید میں نہ ڈالا جائے، کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے، آپ سے جنگ کرنے آ جائے، اس کو غلام نہ بناؤ، تو پھر امریکہ کے جیلوں کے اندر اس وقت بھی عام جیل کے اندر 7,000 قیدی ہیں امریکہ کے اندر۔ چھوڑو ان سب کو، آپ کے نہیں انہوں نے جرم کیا ہے، جبھی ہم نے کیا ہے اندر اس کو، تو ہم کہتے ہیں کہ قیدی بھی تو جرم کرتا ہے، قیدی بھی جرم کرتا ہے، اس قیدی کو پکڑنا، اس کو غلام بنانا پھر آپ کے اصول کے تحت صحیح ہو گیا نا۔ آپ کے سیکولر کنٹریز جو ہیں اس میں انڈیا کو دیکھ لیں، اس میں آپ چین کو دیکھ لیں، برازیل کو دیکھ لیں، آپ سارے ممالک کو دیکھ لیں، کیا وہاں پر جیلیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بات صرف من گھڑت بات ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں نے غلام بنایا ہے، اسلام نے غلام بنایا ہے، اسلام اس بات سے بری ہے۔ اسی لیے ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں، اسلام کو اس نظر سے نہ پڑھیں جس نظر سے آپ کو کوئی بتا رہا ہے، اسلام کو اس نظر سے پڑھیں جو نظر قرآن کریم کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اسلام کو قرآن سے پڑھیں، حدیث سے پڑھیں اور تاریخ اسلام سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ سارے اعتراض آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارے سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ذہن میں اشکالات ہیں، جن کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ہیں، تو خود ہی مدعی اور خود ہی جج نہ بنیں، بلکہ کیا کریں، آپ اگر ایک رائے پڑھ رہے ہیں دوسرے کے لیے پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں، آپ
کہ اسلام خود کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی پڑھوں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دو طرفہ رائے لینا ضروری ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.